قربان جائیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، اور آپ نے جو ہم کو فارمولے دیے ہیں. حکیم الامت تھے، حکیم یعنی ڈاکٹر، امت کی بیماریوں کے معالج تھے حضرت. تو حضرت نے ایک بات یہ لکھی کہ آدمی 24 گھنٹے میں سے ایک مرتبہ ضرور تھوڑا وقت نکال کر یہ مراقبہ کر لے. بہتر وقت لگتا ہے کہ سونے سے پہلے، کہ دیکھو اب سو رہا ہوں، پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا. وہ تو اللہ ہی جانتا نا. سوئے سوئے رہ گئے کئی لوگ، ہارٹ اٹیک نیندوں میں آ رہے ہیں. جناب سو گئے تو دوبارہ اٹھ نہیں سکے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. ہارٹ اٹیک آ گیا، اور کوئی واقعہ پیش آ گیا، بی پی شوٹ اپ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھے تو سوئے تھے، بات چیت کیے، سب باتیں کیے، اب سوئے تو سوئے رہ گئے. موت کس کو کس حال میں کب آ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور آج کل تو کثرت سے واقعات ہو رہے ہیں. تو آدمی سونے سے پہلے تھوڑا وقت نکال کر یہ غور کر لے کہ دیکھو حضرت نے لکھا ہے فارمولا، کر کے دیکھو بڑا فائدہ ہوگا. کہ سونے سے پہلے آدمی یہ تصور کرے کہ دیکھو میں مر گیا، میری روح نکل گئی، اور اب میں دوسروں کے تابع ہو گیا. جس بدن کو میں اچھے اچھے صابن سے، کاسمیٹک سے، کریم لگا کر بڑے اہتمام سے نہایا کرتا تھا، اب تو اتنی بھی قدرت نہیں رہی کہ میں خود نہا سکوں. مجھے تختے پہ لیٹایا جا رہا ہے، کروٹیں دی جا رہی ہے. ہٹو بچوں کی جو صدائیں پہلے میرے لیے بلند ہوتی تھی، جو کر و فر تھا وہ سب جاتا رہا. اب تو یہ آوازیں آ رہی ہے، بھائی ذرا سنبھل کے دائیں کروٹ، اے بھائی ذرا سنبھل کے بائیں کروٹ، ارے دیکھ دیکھ منڈی ٹیڑھی ہو رہی ہے منڈی. یہ لفظ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں میں کہ بھئی سر کو ذرا سہارا دو، سر برابر کرو. ارے وہ ہاتھ دب رہا ہے، او ہو یہ پڑھے ہیں صاحب، مفتی صاحب ہو کے، بیگ صاحب ہو کے، عالم صاحب ہو کے، حافظ صاحب ہو کے، غیر عالم صاحب ہو کے، مرزا صاحب ہو کے، حاجی صاحب ہو کے، پٹھان صاحب ہو کہ پٹیل صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو جی، سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے. اب آدمی بالکل محتاج ہو گیا دوسروں کا. حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تصور کر لیا کرو، مجھے لیٹایا جا رہا ہے، کروٹیں دی جا رہی، یہاں تک کہ وہ پرائیویٹ کام جس میں میں دوسروں کو اپنا شریک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب مجھے اس میں بھی دوسروں کی احتیاج پیدا ہو گئی، میں دوسروں کا محتاج ہو گیا. کون سا کام؟ ملک کا پردھان منتری بھی اگر رہے نا، تو جو Z+ سیکیورٹی رہتی ہے، اس کے جو اسپیشل گارڈز ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ، وہ بھی باہر رہیں گے جب اسپیشل کام ہوں گا. روز صبح صبح ہر انسان کرتا ہے، سمجھ گئے اشاروں میں. اگر گارڈ صاحب غلطی سے بھی گھس گئے اندر کہ نہیں پردھان منتری صاحب یہ کام آپ نہ کریں، میں کرتا ہوں، تو پردھان منتری صاحب چاہے جو بھی ہو ناراض ہو جائیں گے. بڑا بدتمیز ہے یہ، اس کو اتنے سنسکار نہیں ہیں، اس کو ابھی اسی وقت کیا کر دو، ریٹائرڈ کر دو، یا کیا کہتے ہیں نا بھائی، اس کو سسپینڈ کر دو، اس کو اتنے سنسکار نہیں ہیں. بھائیوں بہنوں دوسرا لاؤ. اب وہ جو بھی ہو سکتا ہے، بھائیوں بہنوں والا ہو سکتا ہے، چچا ماموں والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتنا بھی VVIP رہے. یہ کام تو اللہ نے بندے کو اس کی اوقات دلانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے اسی کے ذمہ لگایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اللہ تو سب سے بڑا حکیم دانا ہے. ہاں، بندے کو اس کی اوقات یاد رہے کہ یہ ہے تیری اصلیت، کہ تیرے اپنے VVIP لوگ بھی اندر آ نہیں سکتے، تجھے خود پسند نہیں ہے. لیکن تھانوی فرماتے ہیں کہ ذرا آدمی سوچ لے، تصور کرے کہ جس کام کے لیے میں چاہتا تھا کہ دوسرے اس میں حصہ دار نہ بنے، یہ میں اکیلے ہی کروں، یہ پورا کانٹریکٹ میرے ہی ذمے، اس کے پروفٹ، اس کے لاس، اس کے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب مجھ سے متعلق. آدمی سوچے کہ اب مجھے تختے پہ لٹایا جا رہا ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں رہا کہ استنجا کر سکوں. پوچھو نا غسل دینے والوں سے کیسا استنجا دیتے ہیں وہ میت کو. آدمی اس پر بھی قادر نہیں رہتا ہے. اور شان کتنی بگارتے ہیں ہم لوگ، میں ہوں تو کوئی نہیں، اور پھوٹی ہنڈی میں ڈھوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ایسے کچھ ہے. نہیں میرے دوست،
میری تیری کیا اوقات ہے، شان تو اصل اللہ کی ہے بس، کبریائی اللہ کی ہے بس، بڑائی اللہ کی ہے بس، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ہم تو بندے ہیں، گندے ہیں، بندے ہی بن کے رہے تو اچھے ہیں۔ ہماری جو پوزیشن ہے نا وہ بندگی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا تصور تو کر لے آدمی کہ یہ میری اوقات ہے کہ تختے پہ لیٹا کر یہ حال میرا ہو جائے گا۔ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ پہ کچھ ایفیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے ان باتوں کا، وہ ابھی بھی یوں ایسا بڑا بول رہے تو صحیح ہے، پر کیا میرے ساتھ تو شاید نہیں ہونے والا ہے، سب کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو میں نے جس کو پیدا کیا ہے ہر ایک کو مرنا ہے۔ بولو چچا صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو مرنا ہے، جس کے اندر بھی حیات ہے، بلکہ حیات ہی کیا، یہ حیات والے بھی ممات کے شکار ہو جائیں گے، اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ ہی اللہ بس، باقی تو سب فنا ہے، سب فنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آدمی آج آرزو اور ارمان کتنی سجا رہا ہے، جب یہ لگام اس کو لگے گی نا تو وہ کہے گا نہیں بابا آج کا دن گزر گیا، شاید بس آخری دن تھا آج کا، کل کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کس حال میں کب اٹھا دیا جاؤں، موت کا تھپیڑا لگ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، اور توبہ کی بھی توفیق نہ ہو۔ اس لیے حضرت فرماتے توبہ میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو جمعہ ہم پڑھنے آتے ہیں تو یہ 2 رکعت کا ریچارج کرنے نہ آیا کرے کہ بھی 2 رکعت پڑھ لینا، بھر بھاگے چڑیا پنچھیوں کے جیسے، ہاں کیا سنہرا پنچھی بھاگ رہا ہے 2 رکعت پڑھ کے۔ ارے بابا یہ سوچو کہ ہو سکتا زندگی کا آخری جمعہ ہو، کیا بعید ہے، اللہ ہی کے علم ہے نا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے، سوجھ بوجھ عطا فرمائے، غفلت کی زندگی سے ہم سب کو غفلت سے نکال کر بیدار مغزی کی زندگی عطا فرمائے، قبر اور حشر کا خوف نصیب فرمائے۔